بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا۔ ادھر سے گزرنے والے قافلوں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ پہاڑ کے نیچے جو راستہ تھا اس پر جب کوئی شخص یا قافلہ آتا، لٹیرے پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ لوگوں نے ان کے ڈر سے اس طرف سفر کرنا چھوڑ دیا اور پولیس اور فوج بھی لٹیروں کا پتہ نہ لگا سکی، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے محفوظ جگہ تھی، وہاں پہنچنا آسان نہیں تھا اور بہت مدت تک یہ حالت قائم رہی۔ جب لوگ بہت پریشان ہو گئے تو اس ملک کے بادشاہ نے لٹیروں کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس مقرر کیا۔ اس نے کوشش کر کے وہ ٹھکانہ دیکھ لیا جہاں لٹیرے رہتے تھے۔ ایک دن فوج کا ایک دستہ اس پہاڑ پر پہنچ کر ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ لٹیرے کہیں ڈاکہ ڈالنے گئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب تھکے ماندے واپس آئے تو لوٹا ہوا سامان رکھ کر بے خبر سو گئے۔ جب ایک پہر رات گزری، فوج کے چھپے ہوئے سپاہی گھاٹی سے خاموشی کے ساتھ نکلے اور اچانک ان لٹیروں پر حملہ کر دیا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ صبح کو جب سب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اتفاق سے ان میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ کے ایک وزیر کو اس لڑکے پر بہت رحم آیا۔ اس نے بادشاہ سے سفارش کی اور کہا، حضور، اس لڑکے نے بھی زندگی کا لطف بھی نہیں اٹھایا، بہت کم سن ہے۔ میں انصاف پسند بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور یہ مجھ پر بھی احسان ہوگا۔ بادشاہ کو وزیر کی سفارش پسند نہ آئی۔ اس نے جواب دیا، جس کی ذات بری ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ رہ کر نیک نہیں رہ سکتا۔ کسی کمینے کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت خراب نہ کرو، اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل نے عرض کی، ابھی کم عمر ہے، لٹیروں کی عادتیں نہیں سیکھی ہیں، جیسی صحبت میں رہے گا ویسے ہی اثر ہوگا۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور وزیر سے کہا کہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ تمہارے کہنے اس کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں اس کو معاف کرنا پسند نہ کرتا۔ وزیر نے اس لڑکے کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا۔ کئی استاد اس کو پڑھانے اور ادب سکھانے کے لیے مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ میں اس کی عادتیں اچھی ہو گئیں اور لوگ اس لڑکے کی تعریف کرنے لگے۔ ایک روز بادشاہ کے سامنے وزیر نے اس لڑکے کا حال سنایا، اس کی تعریف کی اور کہا کہ اب اس پر اچھی صحبت کا پورا اثر ہو گیا ہے، جہالت کی باتیں بالکل بھول گیا ہے۔ اور بادشاہ وزیر کی باتیں سن کر مسکرایا اور کہا، سچی بات یہ ہے کہ بھیڑیے کا بچہ آخرکار بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کے ساتھ رہتے رہتے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ویورز، 2 سال گزر گئے۔ محلے کے چند گنڈے لڑکوں سے اس لڑکے نے دوستی کر لی۔ ایک دن اس نے ساتھی بدماش لڑکوں کی مدد سے اپنے مہربان وزیر کو قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور سارا مال و اسباب لے کر اسی پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا جہاں اس کا ڈاکو باپ رہا کرتا تھا۔ اس نے پھر لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی اور کہا، آگ بجھا کر ایک چنگاری چھوڑ دینا خطرناک ہوتا ہے اور سانپ کو مار کر اس کے بچے کو پالنا عقل مندی کے خلاف ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔